آپ اپنی اولاد سے پیار کرتی ہیں؟ میں اولاد ہوں نا اپنے ماں باپ کے لیے، اس سے بڑھ کر میری اولاد ہے میرے لیے، لیکن ہم اچانک دیکھتے ہیں کہ ہماری نیوز فیڈ میں آپ آتی ہیں کہ بھائی صبا فیصل، اور آپ یہ اعلان کر رہی ہیں کہ بھائی میں اپنے بیٹے اور بہو کو سے میری لا تعلقی ہے. شاید میں نے سمجھداری سے کام نہیں لیا. آپ کی جو بہو ہے وہ آپ لائی تھی یا آپ کے بیٹے نے لو میرج کی تھی؟ نہیں میں لائی تھی اپنی پسند سے، اپنی پسند سے لائی تھی. لائی ہوں. آپ نے کچھ دنوں پہلے ایک ڈانس کیا جو کہ سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی مچی ہوئی ہے، میرا دل یہ پکارے آجا. آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے اسے پروموٹ نہیں کر دیا مزید؟ میں کیوں نہ کروں، میں بالکل کروں گی. کوئی اداکار جس نے فلرٹ کی ہو کبھی یا ٹھرکی؟ اچھا ٹھرکی میں آپ کو بتاتی ہوں. ایک دفعہ کا ذکر تھا. فلموں کی طرف کیوں نہیں ہے آپ؟ ارے میری اتنی بڑی فلم آئی. کون سی والی؟ ندیم بیگ کی، لنڈن نہیں جاؤں گا، اور میرا کیریکٹر کیا تھا اور میں نے کیا نبھایا. کیا تھا؟ ہمایوں سعید کی ماں کا. ارے نہ کرے یار، آپ تو ان سے 30 سال چھوٹی ہیں. بس ہم نے کیا. عمر کیا ہے آپ کی؟ عمر یہ کچھ بھی نہیں ویکیپیڈیا ہے. صحیح بتا رہا ہے؟ ہاں ویکیپیڈیا 81 سال. بھائی وہ تو ہاں ویکیپیڈیا پتہ ہے کیا بتا رہا ہے، 63 ایئرس کی ہوں میں. السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں ناظر علی. میں سی وی او پہ کھڑا تھا، مجھے آیا فون. سنتے ہی فون میں بھاگا پیدل، کیونکہ پوڈ کاسٹ میں آ گئی ہیں صبا فیصل. تھینک یو سو مچ ناصر، آپ کا بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ. آپا ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. آپا آپ اپنے ماں باپ کے نزدیک کیسی اولاد تھیں؟ مطلب آپ ان کی کیا فیڈ بیک ہے؟ امید کرتا ہوں آپ اس کا سچا سچل جواب دیں گی. ظاہر ہے آپ کو تو فیڈ بیک پتہ ہوگا. بالکل، میں بالکل سچا اور سچل جواب دوں گی. اب وہ زندہ ہوتے، حیات ہوتے تو شاید وہ اس وقت جب دیکھ رہے ہوں گے تو ضرور کہتے، لیکن اب وہ حیات نہیں ہیں. دونوں حیات نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے آمین. اور میرے دونوں ماں باپ کے ساتھ ایک بہت پیور، خوبصورت، محبت والا، احساس والا، رسپیکٹ والا اور پیار محبت والا ریلیشن تھا، جس میں جتنا انہوں نے ماں باپ ہونے کا حق ادا کیا اتنا ہی شاید یا اس سے کچھ کم میں نے اپنے فرائض ادا کیے. ان کی عزت بڑھانے میں، ان کو عزت دلانے میں، اپنے نام کے تھرو میں سمجھتی ہوں کہ میں نے ان کا نام ہمیشہ اونچا ہی کیا. اور ماں باپ کے لیے اس سے بڑی اولاد کی طرف سے گفٹ اور کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ کہتے ہیں نا اولاد ماں باپ کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے اور امتحان ہے. تو میرے خیال میں اور اولاد نرینہ تو شاید بیٹے کو کہتے ہیں. بیٹے کو جی. تو میں شاید ان کے لیے بیٹا بھی تھی، بیٹی بھی تھی، اور بیٹی کو رحمت کہا جاتا ہے. تو میں ان کے لیے میں کیا کہوں، لیکن میں رحمت تھی. آپ ابھی میرا بیٹا جو ہے وہ 5 مہینے کا ہونے والا ہے. جی. اور آپ یقین کریں کہ کیونکہ اولاد سے ماں باپ کیوں پیار کرتے ہیں، کیونکہ ایک سائنٹیفک ریسرچ ہے کہ اولاد ان کی ڈی این اے ہوتی ہے اور انسان اپنے ڈی این اے سے پیار کرتا ہے. تو میرا سوال ہے کہ آپ اپنی اولاد سے پیار کرتی ہیں؟ آپ نے جو سوال کیا اس میں میرے خیال میں میرا جواب تھا کہ ڈی این اے ہوتا ہے اور ڈی این اے سے پیار کیا جاتا ہے. تو ظاہر ہے میری اولاد میں نے اپنی اولاد سے بہت محبت کی. میں نے شاید اتنا ٹائم نہیں دیا کیونکہ میں ہمیشہ سے ایک ورکنگ لیڈی رہی. ٹائم نہیں دیا، لیکن میں نے جتنا ٹائم دیا بہت کوالٹی ٹائم دیا. میں نے ان کی ہر ضرورت کا احساس کیا، ان کو اچھی ایجوکیشن دینے کی کوشش کی اور اچھا ماحول دینے کی کوشش کی، اچھی تربیت دینے کی کوشش کی. اور کہتے ہیں نا کہ ماں کی آغوش جو ہے وہ پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے. تو میں نے اپنے تئیں اپنے میں رہتے ہوئے ان کو بہتر نہیں بہترین دینے کی کوشش کی. کہاں تک کامیاب ہوں
یہ تو آپ میرے بچوں سے ملیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا. نہیں, بچوں سے تو بعد میں ملیں گے, ابھی تو فی الحال آپ سامنے برجمان ہیں, آپ سے تو مل رہے ہیں ہم. بات یہ ہے کہ اولاد کتنی ہے بائی دا وے؟ ماشاء اللہ جی 2 بیٹے 2 بیٹے, 1 بیٹی. بڑی بیٹی ہے, پھر 2 بیٹے ہیں. بڑی بیٹی ہے, پھر منجلا بیٹا اور اس سے چھوٹا بیٹا. جی. کیونکہ ایک سوال ہے, یقیناً پورے پاکستان کا یہ سوال ہوگا کہ صبا فیصل انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ اچانک نیوز کی انڈسٹری میں گھوم رہی ہیں. اور جن کو نہیں بھی, اب میرا ڈرامے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, میرے گھر والے بہت دیکھتے ہیں بائی دا وے, وہ فین ہیں آپ کے, تو ہم اچانک دیکھتے ہیں کہ ہماری نیوز فیڈ میں آپ آتی ہیں کہ بھائی صبا فیصل, اور آپ بول رہی ہیں اور آپ یہ اعلان کر رہی ہیں کہ بھائی میں اپنے بیٹے اور بہو کو سے میری لا تعلقی ہے. دیکھیں, منہ سے بات نکلی پرائی ہو جاتی ہے. بالکل. آپ کے منہ تک تھی تو وہ آپ کی تھی, اب آپ نے بات کر دی ہے مارکیٹ. تو میرا یہ سوال ہے کہ یہ اس نتیجے پہ کیوں آئی کہانی اور سوشل میڈیا پہ کیوں ڈالا آپ نے وہ ویڈیو؟ دیکھیں, ایک انسان, اسی لیے کہتے ہیں غصہ حرام ہے. غصہ حرام ہے؟ غصہ حرام ہے. آپ یہ مانتی ہیں؟ بالکل. لیکن اگر ہماری دین کے معاملے میں اگر کوئی برا بھلا بولے تو آپ کو غصہ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ پھر بھی غصہ حرام ہے. یہ کیسے؟ غصہ حرام ہے. اچھا. کہتے ہیں آپ جب غصے میں ہوں تو آپ 1 گلاس پانی پئیں, آپ بیٹھ جائیں, تھوڑا سوچیں, تھوڑا سا ٹائم گزرتا ہے تو آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ٹھیک, شاید کوئی ایسا نازک مرحلہ تھا میرے لیے جس میں نے ایک ویڈیو لگا دی اور مجھے نہیں لگانی چاہیے تھی, کیونکہ میں ہمیشہ سے اپنی فیملی کی ویل وشر رہی ہوں. صرف میں نہیں, میری فیملی بھی بہت ویل وشر ہے. میری الحمدللہ ماشاء اللہ بڑی خوبصورت فیملی ہے. اگر میں نے اپنے بیٹے کا نام لیا تو اس میں بہت درد تھا, تکلیف تھی, اور اس ٹاپک کو میں مزید نہیں ڈسکس کرنا چاہتی. میرے خیال میں یہی بہت ہے کہ بچے غلطیاں کرتے ہیں, بڑوں کو تھوڑی سمجھداری سے کام لینا چاہیے. شاید میں نے سمجھداری سے کام نہیں لیا کچھ لمحوں کے لیے. تو یہ بیک لیش آپ کو فیملی کی طرف سے ہی آیا کہ یہ کیوں کیا آپ نے یہ ویڈیو والا؟ یہ میں خود سے کہہ رہی ہوں. یہ خود سے کہہ رہی ہیں؟ یہ میں خود سے کہہ رہی ہوں. اور آپ نے دیکھا ہوگا 2nd ڈے میں نے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کی, ایک اور ویڈیو لگائی 2nd ڈے. اچھا. اور میں نے اسے بھی ڈیلیٹ کیا کیونکہ مجھ سے خود بھی نہیں دیکھی جا رہی تھی. اچھا, جو چیز آپ پر دبائی جائے نا وہ زیادہ اچھلتی ہے. وہ اب آپ کو پتہ ہے یہ ہمارا یہ جو سوشل میڈیا ہے نا, میں آپ کو بتاؤں یہ میری روزی روٹی ہے. بالکل ٹھیک ہے, میں آپ کے پروگرام میں بھی آئی ہوں تو اس کی بھی ایک ریزن ہے. میں آپ کے ان سوالوں کا جواب دینے نہیں آئی. جی بے شک, میری مرضی تھی کہ میں عوام بیٹھی ہے, میں دوں یا نہ دوں. جی بالکل. لیکن آپ ہر انسان اپنی روزی روٹی کے لیے کام کر رہا ہے, اور اس کے لیے میں سوشل میڈیا کو استعمال کرتی ہوں. لیکن ہم آرٹسٹوں کی زندگی ہماری نہیں ہوتی, دیکھنے والوں کی ہوتی ہے. ان کی کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ ان کی زندگیوں میں کیا چل رہا ہے, ان کے گھروں میں. ہر گھر کی کہانی ہے, اگر جو میں نے کوئی بات کی وہ ہر گھر کی کہانی. جی. لیکن میرے منہ سے نکلی تو وہ بہت اسے ہائپ مل گئی. تو سوشل میڈیا تو میں یوز کروں گی, کیونکہ کروں گی کیونکہ میرے بہت فالوورز ہیں اور میرا بزنس ہے, یہ میری کمائی کا ذریعہ ہے. سر آپ کی کام کا فیڈ بیک ہے, میرے کام کا فیڈ بیک ہے یہ. ہاں, مجھے اب احساس ہوا کہ آپ اپنی ذاتی زندگی کو کبھی ڈسکس نہ کریں. اس میں یہ لمحے کی بات نہیں کر رہی. میں ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے بزرگوں کے ساتھ میں جو گیٹ ٹوگیدر کرتی ہوں, ڈنرز کرتی ہوں, کہیں شادیوں میں جاتی ہوں, تو ایک میری ڈیوٹی ہوتی ہے, بڑی خوشی میں ویڈیو بناتی ہوں, اسے اپلوڈ کرتی ہوں اور سب کے ساتھ شیئر کرتی ہوں, لوگوں کو صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہماری بھی ایک ایسی زندگی ہے, صرف آپ لوگوں کے ساتھ نہیں, ہمارے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ہمارا آج بھی ریلیشن اتنا ہی پکا ہے, ہماری روٹس اتنی مضبوط ہیں جتنی آپ لوگوں کی ہیں. ہم کام بھی کرتے ہیں لیکن
کام کے دوران بھی میں نے کبھی اپنے فیملی فنکشن کوئی مس نہیں کیا. میں کتنی بھی مصروف ہوں گی میں کبھی بھی مس نہیں کرتی ہوں. تو لوگوں کو یہ بتانے کے لیے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی نہیں بتانا چاہیے. تو آج آپ کے پروگرام کے تھرو میں ایک بات ضرور کہوں گی, اعلان ہے یہ کہ کبھی بھی آپ اب میرے سوشل میڈیا پر میری پروفیشنل لائف کے علاوہ میری پرسنل لائف کو کبھی بھی نہیں دیکھیں گے. یہ پہلا میرا غلط قدم تھا, اور دوسرا ہمارے دیکھنے والوں کا جو کہ جنہوں نے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ذات پر کیچڑ اچھالنا کسی کے پاس رائٹ نہیں ہوتا. لیکن آپ کی بات کہ جب بات آپ کی جب تک آپ کے منہ میں رہتی ہے وہ آپ کی ہے, جب منہ میں نہیں ہوتی, منہ سے نکلتی ہے تو وہ لوگوں کی ہے. اور ہم چونکہ وہ کہتے ہیں مجھے یہ لفظ اچھا نہیں لگتا ویسے ہمیشہ سے, مولا کا قول ہے کہ منہ میں جب تک بات ہے تو بات آپ کی غلام ہے جی, جب منہ سے نکلی تو آپ اس کے غلام ہو گئے. تو اور دوسری بات بھی, ہم سوشل میڈیا پہ بہت اچھی اچھی باتیں بھی سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, بہت ورسٹ بھی سنتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے 2 کان اور 1 منہ کیوں دیا ہے کہ زیادہ سنیں اور کم بولیں. اچھی بات. تو ہم اچھی اچھی باتیں, لیکن ہم اچھی باتیں پک نہیں کرتے. ہم نے اس کو وہ ذریعہ بنا لیا ہے جس میں ہم جیسے جن کا نام ہے, جن کی عزت ہے, ان کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اور میں نے اپنی ویڈیو میں بہت ایک ایسی بات کہی تھی جو میری دل کی بات تھی کہ ہم سوشل میڈیا یا شو بزنس کے جو لوگ ہیں, اگر ہم پیسہ کما رہے ہیں, عزت کما رہے ہیں, شہرت کما رہے ہیں, تو ان 3 چیزوں کے عوض ہم بہت کچھ پے بیک کر رہے ہیں. ہماری پرسنل لائف نہیں ہوتی اور ہمیں وہ چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو شاید ہم ڈیزرو نہیں کرتے. تو آرٹسٹ تو ہوتی پبلک پراپرٹی ہے. مجھے یہ لفظ اچھا نہیں لگتا. مجھے یہ لفظ اچھا نہیں لگتا کہ ہم پبلک پراپرٹی ہیں. ہم کام کے لیے, ہر کسی کا کام ہے. دیکھیں سب مجھے کہتے ہیں جی آپ بہت ڈرامے کرتی ہیں, آپ کیسے کر لیتی ہیں, آپ کیسے. کون سے والے ڈرامے؟ اسکرپٹ والے ڈرامے, اسکرین والے ڈرامے. اچانک آپ نے کہا نا بہت ڈرامے کرتی ہیں. اسکرین والے ڈرامے. دیکھیں اب آپ نے یہ کویسچن کیا, آج سے پہلے مجھ سے کبھی کسی نے یہ سوال کرنے کی جسارت نہیں کی, کیونکہ الحمدللہ میں نے بہت عزت کمائی الحمدللہ, اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزت توقعات آپ کی بڑھائے. میرا ہرگز اس کا مقصد نہیں, بالکل ہے نہیں, میری بہت عزت ہے. بات یہ ہے, میں دعا ہی دے رہا ہوں باجی, دعا ہی دے رہا ہوں, اللہ آپ کو مزید آپ کو توقعات بڑھائے. میرا سوال پوچھنا تضحیق نہیں تھی, میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں, بہت لوگ جو آپ کو بیک لیش دے رہے تھے, آپ کے لیے نیگیٹیوٹی کر رہے تھے کہ یار اپنی اولاد کو کوئی کیسے نکال سکتا ہے, اس کا جواب دیا ہے. میں آپ کو یہ بات بتاتی ہوں, میں ابھی 2-3 ڈرامے, بلکہ میرے ڈرامے ایسے ہوتے ہیں جس میں میں ایک بہت کھڑوس اور بہت نیگیٹو عورت ہوتی ہوں ساس کی شکل میں. تو زیادہ سے زیادہ لوگ یہی مجھ سے سوال کر رہے ہیں نا کہ آپ جو ڈراموں والی ساس ہیں ویسی ساس ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جب ہم ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو کیا پتہ, یا دیکھنے سننے والوں کو کیا پتہ کہ اس ڈرامے میں ہم کتنی اذیت سے گزر رہے ہوتے ہیں جو معصوم بنے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے. اصل زندگی میں, ہماری زندگی میں بھی وہ ولن ہوں, ہم بہت ہی ایک ٹائم پر جانے والے, ٹائم پر اپنا کام ختم کرنے والے, پروڈیوسر کا نقصان نہ کرنے والے, ڈائریکٹر کی بات سننے والے, کو آرٹسٹوں کے ساتھ ہمبل شاید ہم ہوں. ہماری وجہ سے ہماری ٹیم کو تکلیف نہ پہنچتی ہو, لیکن چونکہ ہم کیریکٹر کر رہے ہیں تو لوگوں کو کیریکٹر نظر آ رہے ہیں. میں بھی جو معصوم نظر آ رہے ہیں وہ اتنے معصوم نہ ہوں, جو ڈراموں میں نظر آ رہے ہیں وہ ویسے نہ ہوں. یہ تو شو بزنس ہے, ادھر تو سب دکھایا جاتا ہے. وہ نا کہ اگر ہوتی رشتوں میں وفا, ہاں, تو یوسف مصر کے بازاروں میں بکتے نہیں. ہاں, لیکن میں آپ کے اس شعر کو بھی سیکنڈ نہیں کروں گی. اچھا, آپ تو خون کے رشتوں میں, وہ سوری اس میں ایڈ کرنا, میرے خون کے رشتے بڑے اسٹرانگ ہیں. میں آپ کو یہ ایک بات بتا دوں, آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس ٹاپک پر بات نہیں کروں گا, لیکن آپ کر رہے ہیں. میں بھی آپ کو بہت اچھے سے جواب دوں گی. میرے خون کے رشتے بہت خوبصورت ہیں. میں کہتی ہوں جیسے اللہ تعالیٰ, جیسی میں اولاد ہوں نا اپنے ماں باپ کے لیے, اس سے بڑھ کر میری اولاد ہے میرے لیے. اچھا, ہماری محبتیں بہت ہیں,
لیکن وہ محبتیں کہیں اور بھی تو بٹتی ہیں نا. جب فیملیز بڑھتی ہیں تو بٹتی ہیں, وہ محبتیں بٹ جاتی ہیں. اس بٹنے میں اگر کوئی سٹینڈ لے رہا ہے نا تو سمجھیں پھر وہ میری اولاد ہے, پھر وہ بڑی رشتوں کو نبھانے والی اولاد ہے. نہیں, صحیح بات ہے, صحیح بات ہے, میں آپ کے الفاظ سمجھ گیا ہوں. ٹھیک ہے. اور معزز خواتین و حضرات, آپا نے یہ جیسے بتا دیا کہ ان کی یہ اپنی غلطی ہی تسلیم کر لی کہ یہ میں نے ویڈیو ڈال کے ہی غلطی کی تھی. بالکل کہہ رہی ہوں میں, ایسا ہی ہے. آپا میری اس مجھے یہ لفظ کہنے میں میری کوئی ہار نہیں ہو رہی, میری جیت ہی ہے, کیونکہ میں ماں ہوں اور ماں کی کبھی ہار نہیں ہوتی. ماں ایک طوائف بھی ہے نا تو وہ ماں ہے, ایک گڈری ہے نا, کیا کہتے ہیں, گڈریا کہتے ہیں کیا, مجھے لفظ, وہ بھی ایک ماں ہے. اپنے بچوں کے لیے ماں ہی ہوتی ہے. بے شک. وہ ہمیشہ اپنے بچوں کو ایک چمکتا ستارہ دیکھنا چاہتی ہے. وہ ہمیشہ اس ستارے کے ساتھ جو جڑے ہوئے اس کے فردر ریلیشن ہے نا, ایکسٹینڈڈ ریلیشنز, ان کو بھی بڑھتا پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتی ہے. واہ واہ واہ, بے شک. ٹھیک ہے. وہ تو پیچھے مڑ کر دیکھیں کہ آپ کے لیے پیچھے اسٹرگل کن کی ہے. یہ صرف ایک طرف کی ڈیوٹیز نہیں ہوتی, یہ ہر طرف کی ڈیوٹی ہے. یہ ہر ماں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ہر ماں کی فیلنگز کو سمجھے. شادی کہا جاتا ہے کہ گھر آباد بھی کرتی ہے, گھر توڑتی بھی ہے. شادی یہ صحیح فیصلہ بھی ہو سکتا ہے, غلط فیصلہ بھی ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کا. تو آپ کی جو بہو ہے وہ آپ لائی تھی یا آپ کے بیٹے نے لو میرج کی تھی؟ نہیں, میں لائی تھی, اپنی پسند سے اپنی پسند سے لائی تھی. لائی ہوں کیونکہ الحمدللہ میرے بیٹے کے ساتھ ہے ابھی بھی. پسند سے لائی تھی. لیکن دیکھیں, آپ اب ہر کسی کے ذہن کو اپنے مطابق نہیں چلا سکتے, اور ہر کسی کو آپ اپنے مطابق نہیں چلا سکتے. شادی ایک کمپرومائز ہے, جہاں دو میاں بیوی جب ایک ہوتے ہیں تو ان میں بھی بہت چیزوں میں تضاد ہوتا ہے. تو سسرال تو پھر بہت ہی ایک بڑی بات ہے نا. میاں بیوی کا ریلیشن, میری ماں کہا کرتی تھی, میاں بیوی کا ریلیشن ایسا ریلیشن ہے جس میں 100 دفعہ نفرت ہوتی ہے, 100 دفعہ محبت ہوتی ہے. جب نفرت ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ شکل نہیں دیکھیں گے, جب محبت ہوتی ہے تو ایک بال بھی نہیں گزر سکتا بیچ میں سے. لیکن آپ کہا جاتا ہے لیکن باقی ریلیشن جو ہوتے ہیں نا وہ اتنے مضبوط نہیں ہوتے, تو اس کے لیے ہر طرف سے مضبوطی چاہیے. وہ ہر طرف سے اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالنا پڑتا ہے. تو جو ماں ہوتی ہے نا وہ تو ڈالتی ہے اپنے بیٹے کی خاطر, وہ تو ڈالے گی, وہ تو ہر طرف سے ڈالے گی. لیکن ہر کسی کی زندگی کے کچھ اصول ہیں, کچھ زاویے ہیں, کچھ باؤنڈریز ہیں, کچھ اس کی زندگی کا ایکسپیرینس ہے, کچھ اس نے زندگی میں جو اسٹرگل کی ہے وہ شاید اس جگہ سے گزر کر آئی ہے تو اس جگہ پر بیٹھی ہے. آپ مجھے آج سے 20 سال پہلے اس طرح سے سیٹ پر بٹھا کر اپنے 20 منٹ نہیں دے سکتے تھے. مجھے 20 سال پہلے تو میں بھی خیر انڈے میں تھا, بہت چھوٹا تھا. چلیں آپ تھے, لیکن جب میں کچھ نہیں تھی تو مجھ پر آپ اتنا ٹائم ضائع نہیں کر سکتے تھے. میں نے وہ ٹائم گزار کر, وہ ٹائم بھٹی میں کیا کہتے ہیں, ہارڈ ٹائم گزار کر, الحمدللہ میں نے شوبز میں کوئی ہارڈ ٹائم نہیں گزارا, لیکن ٹائم گزار کے آپ یہاں بیٹھتے ہیں, آپ اپنی پہچان بناتے ہیں. آپ نے شوبز میں کوئی ہارڈ ٹائم نہیں گزارا؟ میں نے نہیں گزارا شوبز میں. رکھا مل گیا پلیٹ میں. میں کہتی ہوں مجھے ایسا لگا ہے مجھے ہر چیز پلیٹ میں ملی ہے. ہاں, ریٹرن میں نے کیا دیا, آپ یا آج کل کی لڑکیاں اور لڑکے بھی سن لیں, ریٹرن میں پنکچویلٹی دی, کمٹمنٹ دی, اپنا ٹائم دیا, اپنی اس فیلڈ سے محبت دی, اور سب کو رسپیکٹ دی, اور بدلے میں میں نے یہ شہرت, عزت اور دولت کمائی ہے. یہ سب کچھ دینا پڑتا ہے, پھر یہ 3 چیزیں آپ کو ملتی ہیں. اچھا جی. آپا کہا جاتا ہے کہ بیوی مشیر ہوتی ہے اپنے شوہر کی. جی, وہ مشورے دے کے بالکل اس کو اٹھا بھی سکتی ہے, زمین کے نیچے بھی لے جا سکتی ہے.
تو آپ کے بیٹے کی بہو, مطلب جو بہو ہے جو آپ پسند کر کے لائی ہیں, اس نے آپ کے بیٹے کو صحیح مشورے دیے؟ دیکھیں میں اس معاملے میں بھی اس کے مشورے اس نے میرے بیٹے کو مشورے دیے ہوں, میرے بیٹے نے وہ مشورے نہ مانے ہوں تو تھوڑا سا نقصان ہوا ہو, یا میرے بیٹے نے اسے مشورے دیے. تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے, صحیح ہے, لیکن جو ٹائم ہم گزار کر آئے ہیں, میں کہتی ہوں وہ ٹائم تو آپ گزار کر وہاں تک آئیں جہاں آپ کی بات کی ویلیو اور ورتھ بنے. آپ کو میں اپنے بیٹے کی بات کر رہی ہوں, آپ کو ایک ٹائم پیریڈ گزارنا پڑتا ہے, پھر آپ کی لفظوں کی, آپ کی باتوں کی وہ ویلیو ورتھ بنتی ہے پروف کرنے کے بعد. ایک شعر ہے آپا کہ تیر کھا کے دیکھا جب کمی گاہ کی طرف, کچھ اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. آج اگر میری بیوی میری ماں کے خلاف ورغلائے مجھے, میں تو نہیں سنوں گا, میں کہوں گا who the hell are you یار. یہ جو آپ نے کہی بات کہ تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے, بالکل سولانے درست بات کہی ہے. تو پھر بھی کوئی چانس نہیں ہے, کیا پھر بھی کوئی چانس نہیں ہے ماں کے ساتھ, کسی کا بھی مقابلہ نہیں ہے. کہتے ہیں استاد اور ماں کے ساتھ تو آپ مقابلہ نہیں کر سکتے نا. استاد نے آپ کو اس دنیا میں چلنا سکھایا اور ماں نے آپ کو اس دنیا سے آگے کی آخرت تک پہنچایا. تو اس لیے ان دو لوگوں کے ساتھ تو آپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. کیا بات ہے آپا, آپ نے ابھی ایک بات کہی تھی کہ آپ ظاہر ہے آپ سیلیبریٹی ہیں, پبلک فگر ہیں, آپ سر بھی کھجائیں تو وائرل ہو جاتا ہے. آپ نے کچھ دنوں پہلے ایک ڈانس کیا جو کہ سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی مچی ہوئی ہے, میرا دل یہ پکارے آجا. آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے اسے پروموٹ نہیں کر دیا مزید؟ ارے بھائی آپ مجھے ایک بات بتائیں. ہاں جی. کتنی ٹینشنیں ہیں زندگی میں, ہاں, کتنی پریشانیاں ہیں, کتنی مہنگائی ہے. مہنگائی سے جو لڑ رہی ہے نا وہ عوام نہیں ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے, ہم بھی لڑ رہے ہیں. اگر ہم کما رہے ہیں نا زیادہ تو ہمارے اخراجات بھی اتنے ہیں. اتنی ٹینشن, اتنی پریشانیوں میں آپ کو اگر کوئی لمحے ملتے ہیں انجوائے کرنے کے, مزہ کرنے کے, ہنسنے کھیلنے کے, تو وائی ناٹ. میں تو کہتی ہوں میں نے تو زندگی میں کبھی ڈانس وانس کیا ہی نہیں تھا. یہ تو میں نے سلمان کی شادی پہ شروع کیا. کس کی شادی پہ؟ میرے بیٹے کی شادی ہوئی تو جی میں نے کہا میرے بیٹے کی شادی ہے تو میں تو ماں ہوں, مجھ سے زیادہ تو خوش کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کتنا اچھا تیار ہوئی تھی آپ. میں ایسا تیار ہوئی, میں کہہ رہا ہوں آپ شگفتہ اعجاز اور وہ کون سی ہے وہ تیسری مہنور بلوچ, ہاں یہ تینوں آب حیات پی کے تو نہیں آئے ہوئے, آپ لوگ پیچھے جا رہے ہیں کیلنڈر. میں نے تب ڈانس کرنا شروع کیا فیملیز میں, ٹھیک ہے, میں تو کبھی ہلتی بھی نہیں تھی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے خوش ہونے کے بہانے ہیں, آپ خوش ہوں. بالکل بنتا ہے. تو میں تو تب شروع کیا, اب تو کوئی فنکشن آتا ہے پروموٹ ہو گئی نا. اس ٹائم سب سے ہیٹ مل رہا ہے نا, وہ پتہ ہے کیا ہے, نوٹس میں نہیں آ رہا ہے جو قابل لوگ ہیں, ہاں جو یونیورسٹیز میں پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو کچھ تخلیق کار لوگ ہیں, ان کو کوئی نوٹس میں نہیں لا رہا. اس لیے کہ سب کر رہے ہیں بھائی, کیوں نہیں کر. اب آپ دیکھیں کہ مادھوری نے کر لی, جس کے ڈانس کو سب سیکھتے ہیں اس نے بھی کر لیا. اس نے اس لیے نہیں کیا کہ اس نے سیکھا, اس نے کہا وائرل ہوا ہے, سب انجوائے کر رہے ہیں, میں کیوں نہ. آؤٹ ڈیٹڈ ہوئی ہے لائم لائٹ میں آنے کے لیے, وہ تو ٹرینڈ فالو کر رہی ہے. نہیں بھائی کون سی آؤٹ ڈیٹڈ, کہاں سے مادھوری آؤٹ ڈیٹڈ, میں نہیں مانتی. میں نہیں مانتی, آپ سے بھی پہلے کی ہوگی. میں نہیں مانتی کہ وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. اچھا, میں آپ جب نام نہیں جانیں گے نا کسی کا, وہ ہے آؤٹ ڈیٹڈ. مادھوری کہاں سے آؤٹ ڈیٹڈ, جب اس نے کر لیا تو ہم تو انجوائے کر رہے ہیں اس ڈانس پر. ابھی ہم نے ایک شو کیا ندا یاسر کا, اس میں میری ساتھی آرٹسٹ وغیرہ بیٹھی تھی. انہوں نے کہا کہ میں کہتی ہوں کہ ایک اگلی شادی میں کیا نہیں کروں گی, میں خرچہ نہیں کروں گی اتنا, میں صرف وہ فنکشن رکھوں گی جس میں ہم سب بڑے بڑے ڈانس کر سکیں, ہم انجوائے کر سکیں اور ہم گانے گائیں اور سب کریں. بھائی ہمیں خوش ہونے کا, اگر ہم ماں باپ بن گئے ہیں, ہمارے بچوں کی شادی ہے, تو ہمیں کیا خوش ہونے کا رائٹ نہیں ہے؟ بچے بچیوں کو ہے, ہم خوش ہو رہے ہیں. میں تو خوش ہوئی اور مجھے پتا تھا یہ وائرل ہو جائے گی. مجھے تو اس چیز اور اس چیز پر الحمدللہ مجھے کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا. لیکن آج میں آپ سے یہ گلہ کر رہا ہوں, آپ جیسے لوگ جو قدر رکھتے ہیں وہ ایسی چیز
جو کہ پاکستان جس سے پاکستانیوں کی ہٹ رہی ہے, آپ عام الفاظوں میں بتاؤں تو, اس کو ایک بڑا مین اسٹریم سیلیبریٹی کر دے, یہ لو تمہاری اسی چیز پہ ہٹ رہی ہے, یہ لو میں بھی ناچ لیتی ہوں, تو اس سے اور لہر نہیں دی جاتی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جی, یہ ساری باتیں ان لوگوں کے لیے جن کی پہنچ کہیں تک نہیں ہے. جن کی پہنچ ہے نا وہ یہ بات نہیں کریں گے, جن کی پہنچ نہیں ہے وہ یہ بات ضرور کریں گے. اس بات کو چھوڑ دیں اب. بالکل ٹھیک ہے. کہتے ہیں نا جی فلاں آرٹسٹ یہ کام اچھا نہیں ہے, ان کو آفر ہوگا نا یہ کام تو وہ سب سے پہلے آئیں گے یہ کام کرنے کے لیے. اب تو خیر نہیں کہتے, پہلے کہا کرتے تھے نا. منافقت ہے, منافقت ایسی ویسی منافقت ہے, بہت منافقت ہے. لبادے اوڑے میں شرافت کے سبھی نے نہیں لیکن ہے منافقت ہے. کون بتائیں؟ نہیں میں کسی ایک کا نام ہی نہیں لے رہی. کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسی اداکارہ جس سے ہاتھا پائی ہو گئی ہو آج تک نہیں ہوئی. آج تک نہیں ہوئی. میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ میری اس شوبز انڈسٹری میں کبھی کسی سے لڑائی نہیں ہوئی. ہاتھا پائی تو خیر بہت دور کی بات ہے, جھگڑا ہی نہیں ہوا کبھی, منہ سے کوئی بات نہیں نکلی. اور میں نے اتنی محبت, میں نے جتنی اپنے خاندان میں محبتیں سمیٹی ہیں, میں نے اس سے 10 گنا زیادہ شوبز انڈسٹری سے محبتیں لی ہیں, سمیٹی ہیں. میں ماشاء اللہ مالا مال ہوں بھائی. آج تو میں بھی گرویدہ ہو گیا بھائی آپ کا, بھائی واہ, آج تو ایک بندے کا اضافہ ہو گیا. ہاں بالکل, کیا بات ہے. ایسا ہی ہے. آپ پہلے سے امیر تھیں یا شوبز میں آنے کے بعد امیر ہوئی ہیں؟ آپ کی سورس آف انکم, ویلتھ, نیٹ ورتھ آپ کی شوبز کے بعد بڑھی ہے؟ میں ایک سیلف میڈ خاتون ہوں, ٹھیک ہے. ہمارے کوئی جدی پشتی بہت پیسہ نہیں تھا. میرے سسر نے ایک گھر چھوڑا تھا ہمارے لیے, ہم نے اس گھر کو بڑھایا. ڈیفینس میں؟ نہیں, میں لاہور سے ہوں. اچھا, لاہور سے. جی ہاں, میں پہلے تو کراچی, سسرال کراچی میں تھا, لیکن پھر ہم لاہور شفٹ ہو گئے تھے. تو اس گھر کو ہم نے بڑھایا, پھر بڑھایا اور محنت کی میں نے اور میرے ہسبینڈ نے. اور میں یہاں بیٹھی ہوں تو اس میں صرف میرا ہاتھ نہیں ہے. سب سے پہلے میں اپنے فادر کی بات کروں گی. سب سے پہلے مجھے اتنا کانفیڈنس دینے میں میرے ڈیڈی کا ہاتھ ہے, میرے بھائی کا ہاتھ ہے. وہ میرے بھائی جو ہمیشہ سے اس وقت انہوں نے خاموش ہو گئے تھے کہ ٹھیک ہے تم, اناؤنسمنٹ میں جانے پر بھی وہ خوش نہیں تھے کہ ہمارے خاندان کی لڑکی ٹی وی پر نہیں آئے گی, لیکن میرے ڈیڈی کی سپورٹ تھی. تو میرے بھائی چپ ہوئے کہ ٹھیک ہے ڈیڈی کہہ رہے ہیں تو تم جاؤ. میں اپنے بھائی کا, اپنے ڈیڈی کا سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گی. پھر میرے شادی ہوئی تو میرے سسر نے مجھے سپورٹ کیا, پھر میرے ہسبینڈ نے مجھے بے تحاشا سپورٹ کیا. انہوں نے بہت میری لائبلٹیز خود پر لیں کیونکہ وہ گھر لاہور میں ہے, میں کراچی میں ہوں. پھر میرے بچوں کی بے انتہا کوآپریشن کہ ایک ماں ہونے کے ناطے میں نے ان کو وہ ٹائم نہیں دیا جو بچے ڈیزرو کرتے ہیں. اب میں آج اپنی بیٹی کو دیکھتی ہوں کہ وہ اپنے 7 سال کے بیٹے کو اتنا ٹائم دیتی ہے کہ وہ بہت اچھی آرٹسٹ ہے لیکن وہ یہاں پر ابھی اتنا کام نہیں کر رہی. وہ کہہ رہی میرے بچے کو ضرورت ہے. کون؟ سعدیہ فیصل. جی میری بیٹی ہے, ماشاء اللہ ایک نام ہے اس کا, لیکن اپنے بچے کو ٹائم دے رہی ہے. میں نے شاید بچوں کو میں اس ایج کے بعد اس انڈسٹری میں آئی, میں نے تب تک بچوں کو فل فلیج ٹائم دیا. تو میرے بچوں کا بڑا تعاون حاصل ہے, میرے بہن بھائیوں کا. پھر میں جب اس انڈسٹری, اور میں نے ظاہر ہے کام کیا ہے, محنت کی ہے, کمایا ہے, اور اپنی ایک آپ نے ایک جملہ کہا کہ آپ سیلف میڈ وومن ہیں. ایک تاثر ہے آپا کہ جب شوہر کماتا ہے تو وہ سب سے پہلے لاتا ہے کہ میں اپنی بیوی اور بچوں کو دوں, بانٹوں. لیکن جب ایک عورت کمانے لگتی ہے اور شوہر اسٹرگل کرتا ہے تو عورت یہ نہیں بولتی کہ یار مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, میں ایک سیلف میڈ وومن ہوں. میں آپ کو یہ بات بتا دوں, کبھی آپ فیصل کو آن لائن لیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں نے آج تک ایک شوہر کو, ایک مرد کو اس ڈگنیٹی سے ایک سٹیپ بھی میں نیچے نہیں لے کر آئی, کیونکہ میرے شوہر کی کوآپریشن کے بغیر, ان کے تعاون کے بغیر میں ایک قدم بھی نہیں بڑھا سکتی. میں کام تو کروں گی لیکن میرا دماغ حاضر نہیں ہوگا, گھر میں ٹینشن ہوگی. انہوں نے مجھے ہمیشہ کمفرٹیبل رکھا اور جاگ انہوں نے لگائی. میں
یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ سب میں نے ہی کمایا اور میں نے ہی کیا. ہم دونوں پیرلل رہے ہیں ہمیشہ. پھر بھی انہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا کہ تم گھر سے دور رہ کے اگر کر رہی ہو تو یہ میری ایک شوق بھی ہے, خوشی بھی ہے, اور شاید اب آپ کہہ سکتے ہیں ایک مجبوری بھی ہے کہ میں کر رہی ہوں. لیکن مجبوری مطلب اب جب آپ ایک سٹینڈرڈ بنا لیتے ہیں یا پھر ایک کام آپ کر رہے ہیں اور آپ ارن کر رہے ہیں اور آپ کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہ کریں؟ وائی ناٹ؟ میں کیوں نہ کروں؟ پیسہ تو فقیر سے لے کے بادشاہ سب کی ضرورت ہوتا ہے, سب کی ضرورت ہے, لیکن وہ وہی والی بات ہے, یہ تو بھوک تو کسی کی بھی مٹے گی نہیں. ہاں لیکن ایسا پیسے کی ہے, لیکن صرف پیسے کی نہیں ہوتی, ایک فیم کی, ایک اٹینشن لینے کی. اٹینشن بھی نہیں, فیم ہے, ایک نام ہے, اور سب سے بڑھ کر بھائی مجھے کام ابھی مل رہا ہے. میں نہیں جا رہی ہوں کسی آفس میں کام لینے کے لیے, میں کسی سے سفارش نہیں کروا رہی ہوں. یہ تو وہ روزی ہے جو میرے پاس آ رہی ہے. میں روزی کو کہوں کہ بھائی بس مجھے نہیں چاہیے تو اللہ بھی ناراض ہوگا. میں کیوں نہ کماؤں, میں کیوں نہ کروں؟ میں بالکل کروں گی. اسکینڈلز کے دور ہے, مطلب ہے اسکینڈلز ڈسکس ہو رہے ہیں, گوسپ فل مطلب آپ کا آن سین ہے ویسے پروگرام ہٹ کروانے کے لیے. میں بھی جواب دینے کو تیار ہوں. بڑی مہربانی. اسکینڈلز کا دور ہے, تو آج کل کی جو اسکینڈلز سے لائم لائٹ جس کو ملتی ہے یا ہٹ ہوتی ہے یا اٹینشن ملتا ہے, ان ایکٹریسز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جن کی وجہ شہرت وہ اسکینڈل ہوتا ہے بس؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ہر فیلڈ میں لیکن شو بزنس میں اسپیشلی دو طرح کے آرٹسٹ ہیں. جو ایک وہ جو ڈراموں کو, فلموں کی بات نہیں میں کروں گی, ڈراموں کی بات کروں گی, شو بزنس, وہ اس کو ایک سیڑھی کے طور پر یوز کرتے ہیں, سیڑھی کے طور پہ اوپر جانے کے لیے. اب وہ اوپر جا کے کہیں بھی جاتے ہیں, یہ میرا کنسرن نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ ہیں جو فیم کے لیے, پیسے کے لیے اور عزت کے لیے بھی اس فیلڈ کو اپناتے ہیں. الحمدللہ میں ان میں سے ہوں, اور الحمدللہ بہت باعزت طریقے سے میں نے آج تک اس فیلڈ میں کام کیا ہے. کیونکہ جب میں آئی تھی میں ٹین ایج میں تھی, اور اب میں نانی دادی ہوں. نانی دادی کا اس سے تو تعلق نہیں ہے. اگر آپ جلدی بچوں کی شادی کرا دیں, میری بات سنیں, تو آپ تو 35 سال کی عمر میں میں جیسے لوگوں کو جانتا ہوں جو دادا بن گئے, نانا بن گئے. بھائی ایسا ہے. اچھا آپا, آپ عورتوں میں زیادہ مقبول ہیں, حالانکہ اداکارائیں تو مردوں میں زیادہ مقبول ہوتی ہیں. یہ ایک عجیب سی بات ہے, لیکن آپ کی فین فالوئنگ عورتوں میں زیادہ ہے. یہ میں نے میرا زاویے سے دیکھا. تو میں آپ کو بتاؤں, لوگ مجھے ایسے محبت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ ہمیشہ ہمارے لاؤنج کا حصہ رہی ہیں پچھلے 40 سال سے. اچھا. کبھی ہمارے مرد دیکھتے تھے ٹی وی تو خبر نامے میں آپ نظر آتی تھی, گھر کے مرد 9 بجے بیٹھ جاتے تھے دیکھنے. لاؤنج نہیں, آج کل بیڈ روم کا حصہ ہو گیا. ٹھیک ہے, ہاں آج کل تو لاؤنج تو ختم ہو گیا جی, بیڈ لاؤنج روم والا چیپٹر یہ ختم, بھی, بیڈ روم. اور میں یہ بھی ایک ڈیزاسٹر ہے, یہ بھی ایک ڈیزاسٹر ہے. میں واش روم میں, کیونکہ مجھے بہت سارے لوگ میرے ٹوٹے واش روم میں بیٹھے ہوئے, کموڈ میں بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں. یہ بھی ایک ڈیزاسٹر ہے. جب آپ کا ٹی وی جو ہے لاؤنج سے بیڈ روم میں چلا گیا نا, تو لاؤنج کی رونق ختم ہو گئی ہے. آپ لوگوں کی بیڈ روم تک بھی تو ایکسس ہو گئی, یہ بھی تو دیکھے. ہاں, لوگوں کے بیڈ روم میں گھس گئے آپ لوگ. ہاں چلے خیر. تو کیا بات کر رہی تھی میں؟ تو وہ آپ مقبولیت پہ بات کر رہی تھی. تو تب خبریں سنا کرتے تھے سب, ایک سیاست دان سے لے کر ایک ریڑھی بان 9 بجے بیٹھ جاتا تھا, خبر نامہ سنا کرتا تھا. اور اس کے بعد جب میں ساس بہو کے مسئلے لے کر ڈراموں میں آئی تو یہ تو گھر گھر کی کہانی ہے, ہر کوئی ریلیٹ کرتا ہے. ہر گھر میں ڈرامے کہاں سے بن رہے ہیں؟ ڈرامے گھروں کی کہانیاں ہیں, وہی ڈرامے. اب مجھے کوئی کہتا ہے, پہلے کبھی میں بھی کہا کرتی تھی کہ یار یہ کیا, پھر وہی ٹاپک, آپ نے پھر وہی اسکرپٹ بھیج دیا, ساس بہو ساس بہو. مجھے نہیں کرنا یہ ڈرامہ. لیکن ہٹ کے آپ کوئی ڈرامہ کرتے ہیں نا تو ہارڈلی کوئی ڈرامہ ہٹ ہوتا ہے. اچھا. کیونکہ لوگوں کی زندگیوں سے ریلیٹ نہیں کرتا. ریلیٹ کرتے ہیں جی ساس بہو کے مسئلے. لیکن ٹیسٹ ڈیولپ بھی تو کرنا پڑتا ہے نا آڈینس کا. یہ تو پھر بات یہ ہے, اگر آڈینس ننگ دھڑنگ چیز دیکھنا چاہے گی تو کیا ہماری انڈسٹری. پروڈکشن ہاؤس نے کمانا بھی تو ہے, انہوں نے کمانا ہے تو لگانا ہے نا.
تو وہ یہیں سے کمائیں گے نا. ہارڈلی کوئی 2-4 ڈرامے بنتے ہیں جو کہ جن کی اتنی ریٹنگ نہیں آتی. جہاں ساس بہو کا مسئلہ ہے وہ ریٹنگ آئے گی. لیکن بیس پیسہ جس پہ ہے نا, جو پیسے کو سوچ کے ڈرامہ بنا رہا ہے, وہ پھر کامیابی کیسے حاصل کرے گا؟ کانٹینٹ کو سوچ کے بنایا جائے نا ڈرامہ. اللہ مالک ہے, اتنی اپنے اندر ہپ پیدا کرے کہ یار اللہ مالک ہے, یہ اسکرپٹ جو ہے بڑی پاورفل ہے, میں پیسے کو نہیں سوچ رہا. یہ پروڈیوسر اپنے اندر جرت پیدا کرے نا. پروڈیوسر نے بھی تو کھانا ہے, مجھے بتائیں. پروڈیوسر نے اپنا پروڈکشن ہاؤس بھی تو چلانا ہے. اور ہمارے بڑے بڑے جرت مندانہ پروڈیوسرز ہیں, ایسی بات نہیں ہے, بہت جرت مندانہ ہے. اگر 4 ڈرامے وہ ریٹنگ کے لیے بناتے ہیں نا, تو ایک ڈرامہ وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے بھی بناتے ہیں. لیکن اب کوئی اصلاح والا کوئی لے بھی تو صحیح. مثلا کئی ڈرامے ہیں. کون سا ڈرامہ جو اصلاح والا اور نہ چلا؟ میں آپ کو بتاؤں, آپ کے جب ڈرامے چلتے ہیں نا, پی ٹی وی کے چلا کرتے تھے, تو آخر میں ایک مورل ہوتا تھا, مورل آف دا اسٹوری. ٹھیک ہے, وہ آج بھی ہے, لیکن لوگوں کے دماغوں میں اتنا بھوسا بھر گیا ہے, یا آپ سمجھیں کہ اتنی فرسٹریشن ہو گئی ہے, معاشی بدحالی اتنی ہو گئی ہے کہ وہ تو سوچتے ہی نہیں کہ اس میں اصلاح کا پہلو کیا ہے. ہمارے پروڈیوسر تو بناتے ہیں اصلاح, اگر کہیں میں بری ساس ہوں تو آخر میں میرا برا انجام ہے. اب وہ بھی تو دیکھیں, اب وہ نہیں دیکھ رہے. اگر کہیں بہو چالاک ہے, شاطر ہے, گھر توڑ رہی ہے, اس کا بھی آخر میں انجام ہوتا ہے, اس کو اپنی اولاد سے یہ سب کچھ سہنا پڑتا ہے. کیونکہ دنیا, ہر چیز آپ چینج کر سکتے ہیں, آپ کارما چینج نہیں کر سکتے. مکافات, یہ دنیا مکافات عمل ہے. پہلے تو کہا جاتا تھا کہ آپ ادھر بوئیں گے اگلے جہان میں کاٹیں گے. بھائی اگلا جہان کس نے دیکھا ہے؟ آپ یہیں بوئیں گے یہیں کاٹیں گے. یہی ہوتا ہے. تو یہ تو سمجھنے کی بات ہے نا. آپ سمجھیں بھی, آپ ڈرامہ صرف دیکھیں نا, اس کو سمجھیں بھی کہ اس کا ایک اینڈ ہے. اینڈ کے بغیر کوئی ڈرامہ, میں اگر بری ساس بنی ہوں تو میرا انجام ہوا ہے برا, میں نے رو کے معافیاں مانگی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ میں نے نہیں مانگی. آپ یقین کریں, یہ مکافات عمل والی بات مجھے یاد آئی. ناظم آباد کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بیٹے نے باپ پہ ہاتھ اٹھایا تھا ایک چوک پہ. جی. اور آپ اللہ کا کرنا ایسا دیکھیں کہ اسی چوک پہ وہ اپنے بیٹے سے پٹا تھا. یہ مکافات عمل ہے. مکافات عمل, ایک بیٹا اپنے باپ کو مار کے, زندہ باپ کو سمندر پہ لے گیا کہ اس کو تو میں آج نا اس میں پھینک کے آؤں گا, تاکہ یہ ہماری میاں بیوی کی زندگیاں خراب کر رہا ہے. وہ جہاں پھینکنے لگا, اس کے باپ نے کہا کہ نہ بیٹا ادھر نہ پھینکنا, آگے پھینکو, یہاں میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا. اللہ اکبر. تو کارما ہے کارما. کیا بات ہے. سنا ہے آپ نیوز اینکر کی حیثیت سے آئی تھی فیلڈ میں؟ نہیں, میں اناؤنسر کی حیثیت سے آئی. اناؤنسر کیا ہوتا ہے بتائیں؟ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ پروگرام سے پہلے اسپانسرز ہوتے تھے, وہ جو بولتی ہیں, وائس اوورز آتی ہیں. جی نہیں, ہم پہلے آن ایئر آتے تھے اور ہم کہتے تھے ابھی آپ یہ پروگرام دیکھیں, اس کے لیے ہمارے ساتھ اس نے تعاون کیا ہے. تو وہ جو ہمارے جو اسپانسرز ہوتے تھے, ہم ان کا نام لیتے تھے اور کہتے تھے اب یہ پروگرام دیکھیں. یہ اناؤنسمنٹ ہوتی. کیا فیلڈ میں کب آئی تھی؟ 81 میں. 81 میں. او ہو, پی ٹی وی کا دور, عروج. توتی بول رہی ہے. مطلب فرعونیت بھی عروج پہ تھی. بالکل تھی. بتائیں کوئی واقعہ ایسا جس پہ آپ بولی ہو یار کیا فرعونیت ہے. اچھا, کیونکہ دیکھیں پی ٹی وی ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے, اور گورنمنٹ میں رہتے ہوئے جو صحیح ہوگا اسی کے بارے میں خبریں پڑھتے تھے. میں نے تو کئی دفعہ, آج میں نے 3 دور دیکھے, پی اور نواز شریف. آج میں بے نظیر کی تعریف کر رہی ہوں, کل میں نواز شریف کی تعریف کر رہی ہوں, پھر میں تو یہ ہوتا تھا, ہم کرتے تھے. اسی لیے کہتے تھے ہمیں کہ ہمارا لہجہ بڑا اسپارٹ ہوتا تھا, ہم بہت غیر جانبدار ہو کر بیٹھتے تھے کہ ہمارے چہروں سے کسی کو یہ نہ لگے کہ ہم کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں یا کسی کی فیور کر رہے ہیں. تو وہ ادارہ ایک غیر جانبدار تھا. اچھا, آپ کو کون لایا فیلڈ میں؟ کوئی ریکمنڈیشن جو کہتا ہے نا نہیں, میں تو خود ہی گئی تھی. اور رفیق احمد وڑائچ, اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے, وہ اس وقت پروگرام مینیجر تھے. اچھا. اور اللہ تعالیٰ بعد میں وہ ہمارے رشتہ دار بھی بنے, اور وہ لے کر آئے تھے مجھے, اور انہوں نے آڈیشن لیا تھا, اور میں نے
آڈیشن پاس کیا اور میں آ گئی. اور پھر ایک نیوز میں مجھے لے کر آئے رفیق گورایا, وہ ہمارے نیوز ایڈیٹر تھے. جب میں اناؤنسمنٹ چھوڑ رہی تھی کہ میرے بچے ہیں, مجھے ٹائم دینا پڑتا ہے, تو انہوں نے کہا نہیں تم فیلڈ نہیں چھوڑو گی, تم خبروں میں آ جاؤ. تو وہ مجھے لے کر آئے نیوز میں. تو یہ 2 میرے محسن ہیں. اچھی بات ہے, آپ نے اپنے محسنوں کو یاد رکھا آج تک. نہیں, میرے دل میں ہے میرے محسن. اچھی بات ہے. یہ ایک میسج بھی ہے کہ جو اپنا ماضی بھول جاتے ہیں نا, ان کا کل کوئی یاد نہیں رکھتا. یہ طے بات. آپ اپنی اصل سے ہٹ گئے تو آپ کی اپنی حیثیت ڈاماڈول ہو گئی. آپ 2 طریقے کی جیلسی ہوتی ہے. ایک تو جیلسی ہوتی ہے بھائی یہ صبا فیصل اتنا اچھا کر رہی ہے, کسی طریقے سے نا اس کی کاٹ کی جائے, اس کو نیچے لایا جائے, لیگ پولنگ, بیک بائٹنگ. ایک تو یہ ہے. ایک ہوتی ہے پروفیشنل جیلسی, یار صبا فیصل اتنا اچھا کر رہی ہے, میں اس سے اچھا کرنے کی کوشش کرتی ہوں. یہ تو پازیٹیو ہے. تو یہ جو بیک بائٹنگ والی جیلسی ہے, یہ کس اداکارہ میں ہے اور کون سا؟ اب یہ نہیں کہیے گا نہیں ہے. میں آپ کو جو بھی باتیں کر رہی ہوں نا, میں سچ کر رہی ہوں. کیونکہ ہم ڈراموں میں ڈرامے کر سکتے ہیں, اس طرح کے ٹاک شوز میں بھی اگر ہم ڈرامہ کریں گے تو ہمارا ضمیر تو کہیں مر گیا ہوا ہے نا. پھر میں تو سچی بات کروں گی ہمیشہ. ابھی تک جتنی باتیں کی ہیں میں نے سچی کی ہے. میں جب اس فیلڈ میں آئی تھی تو میرے سامنے ایسی پرسنالٹیز تھیں, ایسے نام تھے. صبا حمید, جن کی میں آج بھی بہت بڑی فین ہوں, ٹھیک ہے, عتیقہ اوڈو, زیبا بختیار, روبینہ اشرف, شگفتہ اعجاز. یہ وہ نام ہیں جو پی ٹی وی سے چلتے آ رہے ہیں اور جن کی میں خود بہت بڑی فین تھی. اور جب میں آئی تھی اس فیلڈ میں تو میں کہتی تھی اتنے بڑے نام اور میں آ گئی ہوں. مجھے تو لوگ کہتے تھے خبر نامہ پڑھ رہی ہو تم, ڈائلاگ نہیں بول رہی. کیونکہ میری اردو بڑی کلیئر ہوا کرتی تھی, تو شاید لہجہ بھی ڈائلاگ میں وہی ہوتا تھا. تو میں نے یہ باتیں بھی سنی اور میں دعا کرتی تھی یا اللہ کون سا وقت آئے گا کہ مجھ سے یہ لیبل ہٹے گا اور میں ایک آرٹسٹ کے طور پر پہچانی جاؤں گی. تو میرے سامنے تھے یہ لوگ سب. میں آہستہ آہستہ جب آگے بڑھی تو میں اینڈ کریڈٹس دیکھا کرتی تھی کہ اس میں نے اتنا اچھا کام کیا, پھر بھی میرا نام کہیں 5ویں 6 نمبر پر آ رہا ہے. تو میں کبھی سوچتی تھی میں پروڈیوسر سے بات کروں, ڈائریکٹر سے بات کروں کہ اب تو میرا نام اوپر آنا چاہیے. یہ بہت آگے آنے کے بعد بھی میں سوچا کرتی تھی. پھر میں خاموش ہو جاتی تھی کہ اگر کسی کی اس طرف توجہ نہیں بھی ہے تو میں دلاؤں, میں اپنے آپ کو چھوٹا ظاہر کروں. تو میں خاموش ہو جاتی تھی اور میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ بس تجھے میرے دل کا حال پتہ ہے, میں اس دن خوش ہوں گی جب میرا نام اوپر آئے گا. اور پھر وہ وقت آیا کہ میرا نام آرٹسٹوں میں سب سے اوپر آتا ہے. اور کئی ایسے آرٹسٹ ہیں جو اس وقت جب میں آئی تھی ان کا نام اوپر آتا تھا, ان کا مجھ سے نیچے آتا ہے. تو میں کہتی ہوں میں نے کسی سے کہا نہیں, میں نے خدا سے کہا اور وہ ہوا. تو میں نے ہمیشہ سے ایک فوکس رکھی اپنی لائن, کیونکہ یہ اتنی بڑی فیلڈ ہے, اس میں کوئی بھی آئے گا وہ اپنی اپنی جگہ پر جم جائے گا. کوئی آگے نکل جائیں گے, کوئی وہیں رہ جائے گا. تو یہ اتنی بڑے آپ چلتے جائیں فیلڈ ختم نہیں ہوگی. تو میں اپنی فوکس کر کے میں چلتی جا رہی ہوں. ابھی پتہ نہیں کتنے آگے جانا ہے. میں کبھی رائٹ لیفٹ نہ دیکھا ہے, نہ کبھی جیلسی ہوئی, نہ مجھے لگتا ہے میری کسی سے نہیں, مجھ سے بھی نہیں جیلسی ہوئی. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں مجھ سے کسی کی جیلسی نہیں ہے. میں نے میرا ویٹ تھا بہت زیادہ, میں نے ویٹ اپنا بہت کم کیا. کتنا تھا ویٹ؟ میرا 79 kg ہو گیا تھا ویٹ. 79 میرے حساب سے بہت زیادہ تھا. آپ کو پتا ہے پھر میں 65 پر لے آئی. اب کتنا ہے؟ 66 67. تو یہ بہت تھا میرا وہ ویٹ. اب اتنا ہو گیا, ٹھیک ہے. میری کئی آرٹسٹ ہیں وہ سب وہی چیزیں فالو کر رہی ہیں اور وہ بتا کر رہی ہیں, اور میں خود بتاتی ہوں انہیں کہ یہ کریں. اچھا, یہ ڈائٹ, جی ڈائٹ جم جو بھی میں نے کیا, تو اگر وہ جیلس ہوتی تو وہ پوچھ رہی ہوتی کہ یہ کیا کرتی ہے. مجھ سے ڈائریکٹ پوچھتے ہیں, میں ڈائریکٹ بتاتی ہوں. اور ہم بہت اچھی آرٹسٹ ہیں, ہم سب آپس میں, ہماری بہت محبت ہے آپس میں. میں نے اگر کبھی ایک اللہ کا لاکٹ پہن لیا, ٹرینڈ سیٹر بن گئی میں, سب نے پہنا ہوا ہے اور سب کو اچھا لگ رہا ہے, اور سب نے کہا ہاں صبا نے پہنا تھا, ہم نے بھی پہنا ہے, اچھا لگ رہا ہے. تو جیلسی نہ ان میں ہے نہ مجھ میں ہے, کیونکہ سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں.
نہ کوئی میں کبھی صبا حمید نہیں بن سکتی, روبینہ نہیں بن سکتی, شگفتہ نہیں بن سکتی, نہ کبھی وہ میری طرح. سب اپنے اپنے طور پر گریٹ. تو خیر آپ کی تو یہ عاجزی ہے اور آپ نہیں, کا عاجزی محبت نہیں ہے. بات یہ ہے آپ میں گندے ان کی انڈے ابھی سب بھی جگہ ہوتے ہیں. ہوں کیا گے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ شو بزنس میں بلیک پولنگ نہیں ہے, بیک بائٹنگ نہیں ہے, میں کہتی ہوں منافقت نہیں ہے؟ ابھی آپ کہہ رہی تھی منافقت ہے. نہیں, میں عام لوگوں کی منافقت کی بات کر رہی تھی. ہوگی, مجھ تک نہیں پہنچی. شوبز میں نہیں ہے. دیکھیں یہ ینگسٹر جو ہے نا, لڑکے لڑکیاں, ان میں ہو سکتی ہے اور ہوگی بھی. ہم میں نہیں ہے, میرے ایج گروپ میں نہیں ہے. اچھا چلیں, آپ کہہ رہی ہیں مان لیتے ہیں. آپ کا پروگرام میں نا مسالہ, مجھے جو بھی بلاتا ہے نا مسالہ نہیں ہوتا, اس لیے مسالہ وہ پھر چلتا نہیں ہے نا ان کا. وہ نہیں چلتا. ہم بنا رہے کڑھائی, آپا کڑھائی ذرا مسالہ ڈال کے. میں باتیں وہ کرتی ہوں جو میں واقعی فیس کر رہی ہوں, اور میں ایسی ہوں. اور میرے ساتھ ابھی میں جس سیٹ سے آ رہی ہوں, بچیاں, بچے, شیخ صاحب سب تھے موجود, اور ہماری اتنی محبت اور اتنے اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے, بچیوں کے ساتھ بھی, بچوں کے ساتھ بھی, اور میرے اپنے ایج گروپ کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے, فیئر انف. سب کام کر رہے ہیں بھائی, کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو نہیں کر رہا کام. نہیں بہترین, سب کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. آپ نے جو دیا لے لیا, رکھ لیا. آپ اس میں جو بھی ایڈٹ کرنا نہیں ایڈٹ کیوں کریں گے. نہیں کر دیجیے. یہ آپ بھروسہ رکھیں. اٹس اپ ٹو یو, اٹس اپ ٹو یو. جو دیکھیں آپ, ہماری پوڈ کاسٹ کی ایک اچھی بات آپ کو بتاؤں. جی, آپ نے کہا مجھے آف ریکارڈ کی جتنی بھی پوڈ کاسٹ ہیں, صرف تعدیث نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں, یہ جتنی بھی پوڈ کاسٹیں جو چل رہی ہیں وہ یہاں کی برکت سے ہی چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, یہ اللہ کا کرم ہے کہ صفحہ اول میں رکھا ہوا ہے یہ. خیر, اور ایک اچھی بات ہماری پوڈ کاسٹ کی یہ ہے کہ جیسا آپ دے رہی ہیں ویسا ہی جائے گا. جی جی جی, یہ تو میری گارنٹی ہے. ہاں ہاں. آپ کوئی اداکار جس نے فلرٹ کی ہو کبھی, یا کوئی ٹھرکی, یا کوئی اس طریقے کا ایکسپیرینس ہو, آپ بہت اریٹیٹ ہوئی ہوں, کون؟ اچھا, ٹھرکی میں آپ کو بتاتی ہوں. ایک دفعہ کا ذکر تھا کہ میں بھی کوئی اپنی طرف سے ٹھڑک جھاڑ رہا ہو, میرے منہ پر آ کر کسی کی جرت نہیں ہوتی. لگا نا آپ کو میں بتانے لگی ہوں, لیکن میں نہیں بتاؤں گی کیونکہ آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی میرے منہ پر آ کر کچھ بھی کہنے کی. اچھا, لیکن سائلنٹ ٹھرکی ہے. سائلنٹ ٹھرکی سمجھتی ہیں؟ وہ کہاں نہیں ہوں گے بھائی, وہ خاموشی سے جو یوں آپ نے یوں دیکھا یوں. ہاں, تو وہ کہاں نہیں ہوں گے. ایسا ہوتا ہے. وہ ان کی وہ جانے, اور ان کا کام. آپ زمانے بھر کو چینج تو نہیں کر سکتے, لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ آپ جوتے اتار کے پیچھے پڑ جائیں. آپ اگنور کر دیں تو ختم ہے سب کچھ. فلموں کی طرف کیوں نہیں آئی آپ؟ ارے میری اتنی بڑی فلم آئی. کون سی والی؟ ندیم بیگ کی. لنڈن نہیں جاؤں گا, اتنا بڑا کیریکٹر کیا میں نے بھائی, بہترین. اور میں لکی ہوں کہ میں نے ندیم بیگ کے ساتھ کام کیا. کیا بات ہے. اور میرا کیریکٹر کیا تھا, اور میں نے کیا نبھایا. کیا تھا؟ ہمایوں سعید کی ماں کا. ارے نہ کرے یار, آپ تو ان سے 30 سال چھوٹی ہے. بس ہم نے کیا. میں نے 15 سال پہلے بھی کیا تھا ہمایوں کی مدر کا کیریکٹر. اچھا, کہتے ہیں کہ مرد سے اس کی تنخواہ, عورت سے اس کی عمر نہیں پوچھی جاتی, لیکن عمر کیا ہے آپ کی؟ عمر کچھ بھی نہیں ہے. ویکیپیڈیا صحیح بتا رہا ہے. ویکیپیڈیا 81 سال. بھائی وہ تو ہاں, ویکیپیڈیا پتہ ہے کیا بتا رہا ہے, 63 ایئرس کی ہوں میں. نہیں لگتی تو نہیں. ہاں, تو وہ بتا رہے ہیں, مجھے نہیں پتا کیسے بتا رہے ہیں. کہتے ہیں نا, مرد کی عمر اتنی ہوتی ہے جتنی وہ محسوس کرتا ہے, اور عورت کی عمر اتنی ہوتی ہے جتنی وہ لگتی ہے. بالکل. آپ کو میں کتنی عمر کی لگ رہی ہوں؟ آپ 3 ادھر کر دیں, ہے نا, 36. ابھی کوئی ایک 36 کا آنکڑا ہے میرا اور آپ کا. ابھی کسی کے میں ویڈیو میں دیکھ رہی تھی کہ وہ اس نے اپنی 50th برتھ ڈے کی, تو اس نے 5 پکڑا ہوا تھا ہاتھ میں, اور 0 آ رہا تھا, اور 0 کو پھینکے جا رہی تھی, پھر 0 آ رہا تھا, وہ پھینکے جا رہی تھی. تو بس ایسے ہی ہے بھائی. نہیں تو عورت کا تو کیلنڈر تو بڑھتا ہی نہیں ہے نا. عورت ویسے مجھے کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے اپنی عمر بتانے میں, لیکن مجھے میرے خیال میں اب نہیں بتانی چاہیے. میں تو بتا دیتی تھی اس طرح کے شوز میں بھی بیٹھ کر. آپ کا کوئی پیمنٹ پھنسی ہو, کسی نے پیسے کھا لیے ہو, کسی پروڈیوسر نے پیسے کھا لیے ہو, کسی نے مس کمٹمنٹ کر دی ہو, کوئی واقعہ؟ ایک تو میں جو انڈیپینڈنٹ پروڈیوسر ہوتے ہیں نا, ان کے ساتھ بہت کم کام کرتی ہوں. مجھے ٹائم نہیں ہوتا کہ میرے پاس یہ ٹائم سپین بچا ہے اور اس میں چلیں مجھے یہ آفر ہوئی میں یہ کر لوں. میرے پاس سارے بڑے بڑے پروڈکشن ہاؤسز کا کام ہوتا ہے, آفرز ہوتی ہیں, اور میں وہی کرتی ہوں. اور آپ کو پتہ ہے بڑے چینلز
بڑے پروڈیوسرز ایڈوانس پیمنٹس نہیں ایڈوانس کوئی بھی نہیں کرتا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. یہ ہم نے سنا ہے بڑے آرٹسٹوں کو تو 60 میں شاید بڑی نہیں ہوں, نہیں کریں آپ, ویسے قد میں تو بہت بڑی ہیں. قد میں نہیں, کسی کو بھی نہیں کیا جاتا, کیونکہ جب تک آپ اپنا ہاں سائننگ اماؤنٹ کہتے تو ہیں کہ سائننگ اماؤنٹ ہے, وہ سائننگ اماؤنٹ نہیں ہوتی, وہ آپ 10-15 دن کا کام کر لیتے ہیں تو آپ کو سائننگ اماؤنٹ ملتی ہے. تو اس لیے میرا, اور کبھی پیسے پھنسے بھی نہیں ہیں, مل بھی جاتے ہیں, کبھی لیٹ بھی ہو جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں, لیٹ ہو جاتے ہیں لیکن مل جاتے ہیں, ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نہ ملیں. آپ دنیا میں کبھی کسی بات پر افسوس ہوا؟ افسوس ہوا ہے نا, یہ جو میں نے ویڈیو لگائی ہے. اچھا, یہی ویڈیو کا مجھے ریگریٹ نہیں ہے, ورنہ اپنی زندگی میں آپ کو بتاؤں مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے. بھائی یہی ہے, ہاں شاید یہی ہے. لیکن یہ ایک میسج بھی ہے آج آپ کی طرف سے. یہ جو آپ نے بات کی نا غصے والی, یہ میں تو خیر وہ والی پہلی والی بات سے غصہ حرام ہے, اس سے تو ڈس ایگری کروں گا, لیکن جو دوسری بات کی وہ بڑی سولانے بہترین بات تھی کہ غصے کے ٹائم پہ بیٹھ جائے اور سوچ سمجھ کے, وہ کہتے ہیں نا غصے کے ٹائم کا اور خوشی کے ٹائم کا فیصلہ بڑا بھاری پڑ سکتا ہے, دونوں بھاری ہوتے ہیں, بہت بھاری پڑ سکتا ہے. تو خیر خوشی کے فیصلے تو کافی بھاری پڑے ہیں, تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ غصے کے ٹائم کے فیصلے جو ہے نا بھاری نہیں پڑنے چاہیے. کیا بات ہے بھائی, سٹائر کی بے تاج بادشاہ ہیں آپ, آج میری طرف سے یہ بھی لقب لے جائے. تھینک یو, بہت بہت شکریہ آپا. آپ کا شکریہ, آپ نے بہت اچھا انٹرویو کیا, اور میں آپ کے انٹرویوز دیکھتی رہتی ہوں اور مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں. میرا بیٹا مجھے بھیجتا ہے ارسلان کہ اماں یہ ذرا آپ نادر کا انٹرویو تو سنیں ذرا. بہت شکریہ آپا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, آمین, زوال نعمت سے بچائے, اور آپ کو ایسا ہی ہنستا مسکراتا رکھے, اور آپ عوام کی خدمت کرتی رہیں. یہ عوام کی نوکری ہے. جی نوکری ہے, کسی کو نوکری دے دیتا ہے کہ ہمیں انٹرٹین کرو, تو یہ نوکری آپ کے ذمہ آئی ہے. الحمدللہ. بہترین, بیسٹ آف لک. معزز خواتین و حضرات, آج کی پوڈ کاسٹ اختتام پذیر کی جاتی ہے, اور صبا آپا بڑی زبردست تیار ہو کے آئی ہیں, یہ میں اینڈ میں بول رہا ہوں. بہترین, تھینک یو. زبردست طارق روڈ کا بوتیک کا مہنگا والا سوٹ پہنا ہوا ہے. ارے بھائی, یہ کوئی مجھے پی آر کا سوٹ آیا تھا جو میں نے تصویر لگانی تھی, یہ بڑا مہنگا سوٹ ہے, یہ نہ کہیں. کیا بات ہے, نہیں میں تو بول رہا ہوں طارق روڈ کا بوتیک کا سوٹ بولا. نہیں نہیں نہیں, یہ کسی, اب مجھے نام بھی یاد. اچھا, میں نے تو اپنے طور پہ تو کمپلیمنٹ دیا ہے. خیر آپ جیسا بھی. اچھا, نام یاد نہیں آ رہا, ورنہ میں اس وقت بولی تھی. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. انون کو شکریہ. ہاں, آپ کی طرف کوئی ٹیکسٹائل ہے. صحیح ہے, صحیح ہے, ٹیکسٹائل, افروز ٹیکسٹائل کا شکریہ. مجھے وہی یاد آ گئی. خیر, اس پوڈ کاسٹ کو اختتام کریں گے. مجھے اور صبا فیصل کو اس پوڈ کاسٹ سے دیجیے اجازت, اس یقین کے ساتھ اور اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.